الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج بإذن اللہ ہم اور رمضان کا عمرے سے کیا تعلق ہے، یا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا زیادہ ثواب اور اسی طریقے سے زیادہ اجر کا سبب اور ذریعہ ہے، یہ اسے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. رمضان پہلا جو درس تھا رمضان کے متعلق، اس میں بتایا گیا تھا کہ رمضان اپنے اندر بڑی ساری خصوصیات، فضیلت، مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. یعنی رمضان کا مہینہ کئی اعتبار سے بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، کیونکہ کئی چیزیں ایسی رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں جو دیگر مہینوں میں بالکل بھی نہیں ہوتی. اور انہی میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ عمرہ رمضان میں کرنا اور اس کی خاص فضیلت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ثابت ہونا. ایک تو عمرہ خود اپنے آپ میں بڑی عظیم درجے کی عبادت ہے، پھر وہ عظیم درجے کی عبادت اگر رمضان میں کر دی جائے تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے. تو رمضان میں عمرہ کرنا یہ زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے. انشاءاللہ یہ اسے ذکر کیا جائے گا. اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا کس قدر زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہو جاتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے، پہلے ہم چند روایات جس میں خود عمرے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے اور عمرہ کی عبادت کس قدر عظیم ہے اسے بیان کیا گیا ہے. پہلے ہم ان روایات کو تھوڑا سن لیں، ایک دو روایات، اور پھر اس کے بعد رمضان میں عمرہ کرنا اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. یہ وہ تنہا عبادت ہے حج اور عمرہ کہ اگر کوئی آدمی حج اور عمرے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس سے نکل نہیں سکتا ہے. جتنی بھی نفلی عبادات ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کا حج فرض ہے، اس کے بعد آپ جب بھی حج کر رہے ہیں یہ آپ کا نفلی حج ہے، جب بھی آپ عمرہ کر رہے ہیں یہ نفلی عمرہ ہے. اور نفلی عبادت کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جب چاہے اسے چھوڑ سکتا ہے اور اس پر کوئی پینالٹی، کوئی گرامہ، کوئی کفارہ نہیں ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص نفلی نماز ادا کر رہا ہے اور کسی وجہ سے وہ توڑ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اسے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے نیت باندھ لی ہے، نماز آپ ادا کر رہے تھے کہ فرض نماز کھڑی ہو گئی تو آپ اس نماز کو توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے نفلی روزوں کے متعلق آپ دیکھیں کہ آپ جب چاہیں توڑ سکتے ہیں، اس پر کوئی پینالٹی، کوئی دم وغیرہ آپ پر نہیں ہوتا ہے. لیکن حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ نفلی ہی شروع کر دیں، آپ نے پہلے حج کر لیا ہے، پہلے عمرہ کر لیا ہے، لیکن اگر آپ دوبارہ حج اور عمرہ کر رہے ہیں اور نیت کر لیا آپ نے، تو نیت کر لینے کے بعد اب آپ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ حج اور عمرے کی خصوصیات میں سے ہے کہ نفلی ہونے کے باوجود بھی جب آدمی ایک مرتبہ نیت کر کے حج یا عمرے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسے اختیار نہیں رہ جاتا ہے کہ بھائی وہ بیچ میں چھوڑ دے. طواف کر لیا ہے چھوڑ دے، یا گیا ہے عمرہ احرام باندھ لیا ہے، نیت کر لیا ہے، فون آ گیا ہے تو واپس آ جائے، کوئی معاملہ ہو گیا تو واپس آ جائے. ایسا نہیں کر سکتا ہے وہ، کیونکہ یہ اپنے اندر بڑی خاص اہمیت اور مقام رکھنے والی عبادت ہے. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ بعض جو روایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہوئی ہیں عمرہ کے بارے میں، اور عمرہ اور حج دونوں کا عام طور سے ساتھ میں ذکر ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سنتے اور سمجھتے ہوئے چلتے ہیں.
پہلی روایت دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری میں 1773 اور صحیح مسلم میں 1349۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا بار بار عمرہ کرتے ہیں آپ، اس کی جگہ پہ کسی یتیم کو، کسی فقیر کو، کسی یہاں کسی وہاں دے دیں، یعنی عمرہ کرنے کو وہ کوئی چھوٹی عبادت سمجھتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ۔ اب یہ درمیانی فاصلہ 10 سال کا ہو سکتا ہے، 20 سال کا ہو سکتا ہے، 25-50 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی انسان نے 50 سال پہلے عمرہ کیا ہے پھر آج عمرہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ عمرہ اس کے 50 سال کے درمیان ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس لیے عمرے کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے والا جو معاملہ بہت بھائیوں کے ہاں پایا جاتا ہے وہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، قطعاً کیا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری یہ کہ یہ اگر عمرے کی اور فضیلت نہ ہوتی، صرف یہی ہوتا کہ عمرہ کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، تو کیا گناہ مٹانے کے لیے آدمی عمرہ نہیں کرتا، مکہ کا وہ سفر نہیں کرتا؟ یقینی طور پر اسے کیا ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ جب گناہ مٹ گئے اور گناہ ختم جب ہو جاتے ہیں تبھی تو لذت ملتی ہے عبادت کی، نمازوں کی، روزوں کی، دوسری عبادات کی۔ گناہوں کی کثرت جو ہے یہ اللہ تعالی سے محبت میں کمی پیدا کر دیتی ہے، عبادات میں چاشنی نہیں لے جاتی، دل نہیں لگتا ہے، انسان نماز میں کھڑا ہو کر کے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں کر پاتا، پورا دن بھوکا ہو جانے کے بعد بھی اللہ کی قربت کا احساس اور لذت نہیں مل پاتی۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ گناہوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ ایسے میں جو عبادات کا لطف اور لذت ہونی چاہیے وہ اسے نہیں مل پاتی ہے۔ تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے کہ اس سے گناہ مٹائے جاتے ہیں، دھل دیے جاتے ہیں۔ کتنے واضح انداز میں دھلے جاتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے ہوئے چلتے ہیں۔ مشہور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، پے در پے حج اور عمرہ کرتے رہا کرو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کیونکہ یہ دو ایسی عبادات ہیں جو دو فائدہ دیتی ہیں۔ حج اور عمرہ دو فائدہ دیتی ہیں۔ نمبر 1 الفقر، غربت کو دور کر دیتی ہیں، فقیری کو، محتاجی کو دور کرتی ہیں، والذنوب، اور گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ دو ایسی عبادات ہیں جو عمرہ جس سے انسان کی غربت، فقیری، قلاشی دور ہوتی ہے اور اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے بھٹی کے اندر زنگ آلود لوہے کو ڈال دیا جائے تو پھر وہ زنگ آلود لوہا بالکل چمک دمک کر کے باہر آ جاتا ہے، صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ ایسے جو آدمی گناہوں سے لت پت ہو کر کے اللہ کی چوکھٹ پہ پہنچتا ہے، حرم کے اندر پہنچتا ہے، طواف اور سعی کی برکتوں سے پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، کیونکہ ان دونوں عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین فقیری کو بھی مٹا دیتا ہے اور گناہوں کو بھی دھل دیتا ہے۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے، آپ اسے دیکھنا چاہیں تو سنن نسائی کے اندر 2630 اور ترمذی کے اندر 810 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ روایت حسن درجے کے ساتھ موجود ہے۔ ایسی ہی دنیا میں 3 ٹریولر، 3 سفر کرنے والے اتنے مبارک ہیں کہ اس کا اندازہ تک نہیں لگایا جا سکتا ہے، بلکہ آپ سمجھے کہ یہ اللہ کے ایلچی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں حج اور عمرہ کرنے والوں کی فضیلت ذکر کی۔ آپ نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا
حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا وفد اللہ، یہ اللہ کا کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. جہاد کرنے والا، حج کے لیے نکلنے والا، عمرے کے نکلنے والا، یہ کس کے مہمان ہیں؟ یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. دعاہم فاجابوہ، اللہ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اللہ کی آواز پر لبیک کہا. وسألوہ فآتاہم، اور ان لوگوں نے اللہ سے سوال کیا اور مانگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عطا کر دیا، دے دیا. دعاہم فاجابوہ، ان لوگوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز پر لبیک کہا، مانگا اللہ رب العالمین سے تو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا. یہ حدیث امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے 2893 کے اندر، دیکھا جا سکتا ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے. اور اسی طریقے سے حدیث ایک سنن نسائی کے اندر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آئی ہوئی ہے 2625 کے اندر. اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا وفد اللہ عز وجل ثلاثہ، اللہ کے گروہ تین ہیں، اللہ کے مہمان تین ہیں، الغازی والحاج والمعتمر. ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، دوسرا حج کرنے والا، اور تیسرا عمرہ کرنے والا. تیسرا کیا ہے؟ عمرہ کرنے والا. آپ اندازہ لگائیں کہ حج اور عمرہ کتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا، یا رسول اللہ هل علی النساء، یا رسول اللہ علی النساء جہاد، اے اللہ کے پیغمبر عورتوں پر جہاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، عورتوں پر جہاد ہے، علیہن جہاد، ان پر جہاد ہے، لا قتال فیہا، لیکن جس میں کوئی فائٹنگ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. الحج والعمرہ، الحج والعمرہ، اور وہ جہاد کیا ہے عورتوں کا؟ حج کرنا، عمرہ کرنا. سبحان اللہ، عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج کرنا اور عمرہ کرنا. یہ بخاری کے اندر بھی ہے 2876 کے اندر، اور اسی طریقے سے عمرہ کا جو کے لفظ ہیں وہ نسائی وغیرہ کے اندر آئے ہوئے ہیں 2628 میں، ابن ماجہ میں 2901 کے اندر. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 لوگوں کی حج اور عمرے کو، 4 لوگوں کے حج اور عمرے کو جہاد کے برابر قرار دیا. 4 قسم کے لوگ اگر حج اور عمرہ کرتے ہیں تو وہ جہاد کے مقام اور مرتبے تک پہنچیں گے. وہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نسائی کے اندر 2626 کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ. بزرگ لوگوں کا جہاد، جو بوڑھے ہیں بوڑھوں کا جہاد، بچوں کا جہاد، کمزور لوگوں کا جہاد، عورتوں کا جہاد، یہ حج اور عمرہ کرنا ہے. یہ 4 قسم کے لوگ، بڑے عمر والے ایجڈ لوگ، بچے اور کمزور ضعیف لوگ اور عورتیں، ان 4 لوگوں کا جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ کرنا ہے. نسائی کی روایت ہے 2626 کی. اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ کس قدر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے حج اور عمرہ کرنا، خاص طور سے ان خواتین کے لیے جن پر جہاد فرض نہیں، لیکن اگر وہ جہاد جیسا اجر اور ثواب چاہتی ہیں تو ان کے لیے حج اور عمرہ کرنا یہ جہاد کرنے کے برابر ہے. یہ جہاد کرنے کے برابر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف ان کی نسوانیت کا، ان کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے ان پر جہاد کو فرض نہیں قرار دیا، تو جہاد جیسی عبادت کو حج اور عمرہ ان کے لیے جہاد جیسی عبادت قرار دے دیا. میاں بیوی دونوں ساتھ میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ایک کو صرف عمرے کا ثواب ملتا ہے اور اس کی بیوی کو عمرہ کرنے پر جہاد جیسا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، جہاد جیسا ثواب ملتا ہے. تو یہ بڑا فضل ہے اللہ رب العالمین کا. اس لیے جو لوگ خاص طور سے یہاں رہتے ہیں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں رہتی ہیں، ان کے لیے تو بہت ایزی اور آسان ہے حج اور عمرہ کرنا، خاص طور سے عمرہ کرنا. تو اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، غفلت اور سستی نہیں کرنی چاہیے.
کیونکہ ان کا عمرہ کرنا ان کے اپنے اعتبار سے بہت زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا کیا ہے، اور رمضان میں عمرہ کرنا کیا۔ ابھی ہم نے سنا کہ عمرہ کرنا کتنا اجر و ثواب والا ہے، پھر یہ کہ عورتوں کے لیے عمرہ جہاد کے برابر ہے۔ اب آئیے رمضان کا عمرے سے کیا تعلق ہے؟ کیا واقعی کوئی آدمی اگر رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو وہ حج کرنے کے برابر ہو جائے گا؟ کیا واقعی اگر کوئی آدمی رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر یا حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دو روایت میں نہیں، کئی روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اسے بیان کیا ہے، اور روایات بخاری اور مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر چند احادیث کا حوالہ آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے، اور میں کسی ایک روایت کو آپ کے سامنے صرف ذکر کروں گا۔ صحیح بخاری میں 1863 اور صحیح مسلم میں 1256، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں 1782، صحیح مسلم میں یہی وہی سیم نمبر ہے، اور صحیح بخاری میں ایک 1863 اور دوسرا صحیح بخاری میں 1782۔ ان تمام جگہوں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کر کے واپس لوٹے، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس لوٹے تو آپ نے ایک صحابیہ ام سنان الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ما منعکی من الحج، کس چیز نے تمہیں حج کرنے سے روک رکھا تھا، کیوں تم نے حج نہیں کیا ہمارے ساتھ؟ تو کہنے لگی اللہ کے پیغمبر دو ہی سواری تھی، دو ہی اونٹ تھے، ایک پر میرے شوہر اور ان کے صاحبزادے سوار ہو کر کے حج کو روانہ ہو گئے، اور دوسرا جو اونٹ تھا والآخر یسقی ارضا لنا، اور دوسرا جو اونٹ تھا اس کے ذریعے سے ہم پانی وغیرہ لے کر آتے تھے، اس لیے میں حج کے لیے آپ کے ساتھ نہیں جا سکی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا او حجتن معی، صحیح مسلم میں، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسی معنی کی اور دوسری روایات مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں 27285 میں، ترمذی میں 1988، ابو داؤد میں 1988 میں، اور ترمذی میں 939 میں، ابن ماجہ میں 2993 میں۔ ان تمام جگہوں پر ایک دوسری روایت اور دوسری صحابیہ سے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا، ام معقل ان کا نام ذکر کیا گیا ہے، ام معقل الاسدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگی یا رسول اللہ انی ارید الحج، اے اللہ کے پیغمبر میں حج کرنا چاہتی ہوں اور میرا اونٹ کمزور ہے، فما تامرنی، تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اعتمری فی رمضان، تم رمضان میں عمرہ کر لو، تم رمضان میں عمرہ کر لو، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت سنن ابن ماجہ میں 2995 میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے آئی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ اب ان روایات کو دیکھ کر کے، کیونکہ تمام روایات میں خاتون کا ذکر ہے، تو کیا یہ عام ہے تمام لوگوں کے لیے یا اس خاتون کے لیے جس سے اللہ کے پیغمبر نے گفتگو کی، ام سنان الانصاریہ یا ام معقل یا دوسری صحابیات کا بھی ذکر ہے، کیا ان کے ساتھ خاص ہے؟ اس سلسلے میں علماء کی تین رائے ہیں۔
پہلی رائے یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یہ اسی خاتون کے لیے خاص تھا جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور یہ سعید ابن جبیر جو مشہور تابعی ہیں ان کی رائے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی شخص حج کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے وہ، تو پھر وہ رمضان میں عمرہ کر لے، تو یہ اس کے لیے حج کے برابر ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ حدیث عام ہے، ہر آدمی کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر بوڑھے جوان کے لیے، ساری کائنات کے لیے، قیامت تک آنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کے ہر فرد کے لیے ہے کہ اگر وہ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو وہ حج کرنے کے برابر یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، اور یہی سب سے درست اور صحیح رائے ہے، کیونکہ خصوصیت کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکم تمہارے لیے خاص ہے، دوسرا اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرے گا تو اس کو صرف عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پر بیان کیا ان سے۔ اسی لیے اس سلسلے میں ائمہ جو مذاہب ہیں، مالکیہ، حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ، سب لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ عام ہے، اور کوئی بھی شخص رمضان کے مہینے میں اگر عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر ذکر کرتے ہیں وَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا تَقَدَّمَ، کہتے ہیں کہ ظاہر بات یہی ہے کہ اس کو عموم عام رکھا جائے، کسی کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے، یعنی کوئی بھی شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو حج کے کرنے کے برابر ہو۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا عَامَّةٌ، صحیح بات یہ ہے کہ سارے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عام ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سارے لوگوں کے لیے عام ہے۔ جہاں تک معاملہ رہا اس خاتون کا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بات بیان فرمائی کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا تاکہ تمہارے لیے حج کے برابر ہو جائے، تو یہ صحیح بات یہ ہے کہ کیا ہے؟ عام ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سلف مسلسل مستقل کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتے آئے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کو وہ حج اصغر سے تعبیر کرتے ہیں، چھوٹا حج سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کا اہتمام ہمیشہ سے پایا جاتا رہا ہے۔ اس لیے واللہ اعلم بالصواب، اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا، چاہے ابتدا میں کیا جائے یا وسط میں کیا جائے یا آخر میں کیا جائے، چاند نکلنے سے لے کر چاند نکلنے کے درمیان تک کبھی بھی کوئی آدمی اگر عمرہ کرتا ہے تو باذن اللہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں، جیسے دوسری عبادات کے متعلق ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں حج کو عمرے کو حج کے برابر یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کم از کم ایک مرتبہ جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو کہ صرف خود چلا جائے، بلکہ عورتوں کو، بچوں کو لے کر کے عمرے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ عورتیں اور بچوں کو بہت پیچھے، کہ وہ تھوڑا ظاہر ہے پریشانی بڑھ جاتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے کیا ہے وہ ان کو اگنور کر کے خود سے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس کا آپ کو الگ سے اجر و ثواب ملے گا، اور پھر یہ کہ اپنی بہن بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، جبکہ آپ یہ سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ ان کا عمرہ جو ہے جہاد کے برابر ہے، پھر ان کو پیچھے قطار نہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ موقع نہیں کہ میں آپ کو ذکر کروں کہ حج کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جو کمزوری ہے پیدائشی طور پر، اس کا کس قدر اہتمام فرمایا ہے، اور جگہ جگہ ان کے لیے اللہ کے پیغمبر نے رخصت اور آسانیاں دی، جگہ جگہ ان کے لیے کیا ہے؟ رخصت اور آسانیاں دی ہیں حج کے اندر، کیونکہ یہ ٹف اور مشکل اور اس میں چلنے پھرنے والا معاملہ زیادہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، بڑی عالمہ فاضلہ خاتون، ہماری اور آپ کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی فتویٰ دینے والی صحابیات میں ہے،
میڈیم اور وسط درجے میں، اما عائشہ کے درجے میں نہیں ہے، لیکن دوسرا جو سیشن ہے جو فتویٰ دینے والے صحابہ کا، ان میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عقل مند، ذہین اور فقیہ، وہ حج ادا کر رہی ہیں، طواف کرنا ان کو حج کا، تو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں تھوڑی بیمار لگ رہی ہوں، کیسے میں طواف ادا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا کہا کہ ام سلمہ فجر کی نماز ہونے جا رہی ہے، جب سارے مرد حضرات حرم میں فرض نماز میں شامل ہو جائیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو تم اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر مرد کے پیچھے سے کیا ہے طواف کر لو. یعنی ایک طرف مرد لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اور عورت پر چونکہ جماعت کے ساتھ نماز فرض نہیں ہے اور نماز کے وقت بھیڑ بھاڑ نہیں رہتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ فتوفی وراء الناس، تم لوگوں کے پیچھے سے کیا ہے طواف اپنا مکمل کر لو سواری پہ سوار ہو کر کے. تو اس سے دیکھیے کتنا اہتمام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کیا. اسی لیے جب آپ حج کے لیے گئے تو آپ کی 9 بیویاں آپ کے ساتھ تھی، کسی کو آپ چھوڑ کر کے نہیں گئے، سب کو آپ لے کر کے گئے. اس لیے بچوں کی وجہ سے یا عورتوں کو لے جانے میں پریشانی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو پیچھے ہٹتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. خاص طور سے رمضان میں ایک مرتبہ ضرور اس کا اہتمام کر لینا چاہیے. اب سوال ایک اور ہے کہ کیا یہ عمرہ کر لینے سے، رمضان میں عمرہ کر لیتے ہیں تو حج کے برابر ہو جاتا ہے، تو کیا اب حج فرض نہیں ہے، حج نہیں کرنے کے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ ثواب میں حج کے برابر ہوتا ہے، اس میں ثواب میں حج کے برابر ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اگر عمرہ کر لیتا ہے رمضان میں تو اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں. جیسے کہا گیا نا قل هو اللہ احد تعدیل ثلث القرآن، کہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی ثواب میں، اجر میں، ریوارڈ میں، بدلے میں. ایسے ہی یہاں پر ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. یہ ثواب میں ہے نہ کہ اجزا میں ہے کہ آپ کو اب دوبارہ حج کرنا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے رمضان میں عمرہ کر لیا ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور موقع دیا تو کل باذن اللہ صفت العمرہ یا صفت عمرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمرہ کا طریقہ یا عمرہ کا نبوی طریقہ، اس موضوع پر باذن اللہ اللہ رب العالمین نے چاہا تو کل گفتگو اسی وقت میں کی جائے گی تاکہ عمرہ کا صحیح طریقہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی توفیق سے معلوم ہو سکے. خاص طور سے کئی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو آج عمرہ وغیرہ کے اندر کیا ہے نہیں پائی جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمرے کے بارے میں چند چیزیں لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات میں جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. حالانکہ وہ مواقع ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، آپ کا طریقہ ہوتا ہے اور حالات سازگار ہوتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس سنت کی ادائیگی کر کے اپنے عمرے کے اجر و ثواب کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. لیکن عدم علم کی بنیاد پر وہ چیزیں ہم سے کیا ہے مس ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا. تو باذن اللہ یہ بات اللہ نے چاہا تو کل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اور اس طریقے سے خالص اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج کا یہ درس مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو کسی بھی صورت میں اس میں شامل ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالی اس کا بہترین بدلہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری نجات اور بخشش فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو تا حیات کتاب و سنت کے لیے دوڑنے والے، کوشش کرنے والے اور محنت کرنے والے ہیں، جن کو طالب علم کہا جاتا ہے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو اور فرشتے جن کا ویلکم استقبال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے. تو یہ درس مکمل ہوا اللہ کی توفیق سے. اگر کوئی اہم بات ہے تو پوچھی جا سکتی ہیں. رمضان میں جب عمرہ کرتے تو وعلیکم السلام. سفر میں اور عمرے کے دوران روزہ رہ سکتے تھے، کیا بہتر ہے افضل؟ دیکھیے قاعدہ یاد رکھیے کہ سفر میں روزہ
اگر آپ کو مشقت بڑھ جا رہی ہے، تکلیف بڑھ جا رہی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، جیسے روزہ رکھے کہ رمضان کے دنوں میں عمرہ کرنا، یقینی طور پر تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، مشقت بڑھ جاتی ہے، خاص طور سے اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے اور دوسرے دنوں میں ان گنتیوں کو پورا کر لے جو سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چھوٹی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک رخصت ہے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور آپ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی عمرے کے سفر کے لیے گیا اور کمانے کے لیے گیا تو کون سفر زیادہ مبارک ہے؟ کس کو بہترین سفر کہیں گے؟ تو آدمی عمرے کے سفر پہ جا رہا ہے تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور سے اگر مشقت اور تکلیف ہے تو قطعاً نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی تکلیف اور پریشانی میں اضافہ نہیں ہوتا، روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں اس کے لیے برابر ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بعد میں پھر وہ روزوں کی قضا نہیں کر پائے گا، تو ایک الگ بات ہے کہ وہ رکھ لے، لیکن ہر صورت میں سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی زیادہ درست اور صحیح ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، لیس من البر الصیام فی السفر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے، سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عمرے وغیرہ کے لیے جا رہا ہے تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور سے جب عمرہ ادا کر رہا ہو تو نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بڑی مشقت اور تکلیف بڑھ جاتی ہے، اور ایک عظیم عبادت جس کے لیے وہ یہاں سے گیا ہوا ہے اس پر اثر پڑتا ہے۔ روزوں کی قضا بعد میں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دی ہے، تو کیوں نہ وہ مضبوط، اور چونکہ یہ عبادات ایسی ہیں جس میں طاقت، قوت، توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو روزہ نہ رکھ کر کے وہ اس عبادت پر خوب فوکس کرے، اور پھر جو رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دی تھی، بعد میں اس کی قضا کر لے، تو دونوں عبادات کو بہتر انداز میں وہ ادا کر لے جائے گا۔ لیکن روزہ رکھ کر کے کتنا بھی آدمی بیان کرتا رہے، عمرہ کرنا یہ ایزی اور آسان نہیں ہے، خاص طور سے اس زمانے کے اندر، واللہ عالم۔ اس لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جو لوگ جا رہے ہیں عمرے کے سفر کے لیے ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر تکلیف ہو رہی ہے تو کسی عالم کے یہاں جائز نہیں ہے، اگر مشقت اور تکلیف بڑھ جا رہی ہے تو کسی کے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے، واللہ عالم۔ جی ارشد رہی ریحان صاحب۔ السلام علیکم تو وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، حیاک اللہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ شیخ الحمدللہ۔ یہ جو عمرے کی نیت ہے شیخ، طائف میں ہوٹل میں بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم میقات پر ہی جا کر کرنا نیت ضروری ہے؟ دیکھیے، یا تو میقات پہ جائیے، یا جب میقات کے برابر سے گزر رہے ہوں تو وہاں نیت کیجیے۔ آپ بلا شبہ ہوٹل پہ آپ غسل کر لیجیے، احرام کا لباس پہن لیجیے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کر لیجیے، اور میقات پر ایسا ضروری نہیں کہ سیم اسی جگہ پر پہنچنا ضروری جو آج بنا ہوا ہے، بلکہ وہ پورا علاقہ میقات کا ہے، اگر آپ وہاں سے گزرتے ہوئے نیت کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہے، وہاں ٹھہرنا یا وہاں جانا ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل ہے کہ آدمی میقات کے حدود میں ہی غسل وغیرہ کرے، اہتمام کرے، اور پھر وہیں سے نیت مانے۔ نیت تو وہیں سے ہی کرنا ہے، یعنی ہر حال میں میقات پہ یا میقات سے گزرتے ہوئے میقات کے قریب سے ہی کرنا ہے، اور ادھر ادھر سے نیت نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے، یہ جانا ہے فلائٹ سے تو یہیں سے احرام تو پہن ہی لیتے ہیں، نیت بھی کر لیتے ہیں، تلبیہ پہ پکانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے لیے مشقت بڑھا لیتے ہیں۔ جب آپ نے یہیں سے نیت کر لی، یہیں سے تلبیہ آپ نے پکار لیا تو پابندی یہیں سے شروع ہو گئی۔ آپ کپڑا پہن لیجئے بلا شک و شبہ، لیکن نیت آپ وہیں کیجئے اور تلبیہ وہیں سے پکاریے جب میقات پہنچ جائے، اور یہ خلاف سنت عمل بھی ہے، تو لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے، اور پابندی اس پر شروع ہو جائے گی۔ تو ساری چیزیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر سہولت ہے تو میقات پہ ہی غسل وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، ساری چیزوں کا۔ اگر رش بہت زیادہ ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، وہاں پہنچا نہیں جا سکتا ہے، وہاں غسل نہیں کیا جا سکتا ہے، تو قریب میں جہاں بھی سہولیات ہیں وہاں آدمی غسل وغیرہ کر لے، خوشبو وغیرہ کا سب اہتمام کر کے، کیونکہ یہ بھی ایک سنت ہے جو عام طور سے لوگ جانتے نہیں،
چھوٹ رہی ہے. سنت کیا ہے کہ غسل کرنے کے بعد بدن پہ خوشبو لگا لیا جائے. جی جی احرام پہ نہیں, بدن پہ خوشبو لگا لیا جائے. اس کے بعد احرام کا لباس پہن لیجیے. جب نیت کر لیں گے تو پھر آپ خوشبو کا استعمال نہیں. لیکن جو خوشبو آپ نے لگائی ہوئی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ گرمی وغیرہ کے دنوں میں بو وغیرہ کے چانسز رہتے ہیں. تو اگر آپ کچھ حصوں میں خوشبو بدن میں لگا سکتے ہیں نا, تو آپ نے سائڈ میں لگا لیا دونوں حصے پہ, اور جسم کے دوسرے حصے پہ اگر آپ نے خوشبو لگا لیا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی حد تک لوگوں کو اور آپ کو راحت رہتی ہے. سنت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے. تو یہ سب آدمی کر لے. اس کے بعد جب گاڑی سے یا کسی بھی طریقے سے میقات سے گزر رہا ہو تو بس اللہم لبیک عمرۃ اور آگے بڑھ جائے تلبیہ پکارتا ہوا. ضروری کہ وہاں ٹھہرے اور خاص اس مسجد میں جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. واضح ہے ہمارے ارشد بھائی؟ ہاں جی جی شیخ. جی شیخ, اس میں اور ایک سوال یہ تھا, ابھی آپ جیسا بتایا کہ سفر میں روزے کے تعلق سے, ہم جیسا کہ ہم یہاں سے عصر کے بعد بسیں اکثر نکلتی ہیں شیخ, تو 2 گھنٹے کا کچھ فرق رہتا. پھر وہاں پر میقات پر جب پہنچ کے وہاں سے جب حرم کو مطلب مکہ بھی جاتے ہیں تو سحر کے بعد ایک گھنٹہ کچھ رہتا ہے شیخ. تو ہم ایسا روزہ رہ کر وہاں جب پہنچ جاتے ہیں مکہ, اور ہم شام میں مغرب کے بعد اگر عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے ہر مطلب صورت آپ اثر بات کریں, زور بات کریں. جب آپ مکہ پہنچے تو آپ مسافر کے حکم میں ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا مقیم ہو گئے؟ نہیں مسافر کے اس میں ہے شیخ. بس آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے. آپ کو یاد نہیں ہے وہ واقعہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حج کر رہے تھے اور روزہ رکھے ہوئے تھے اور نشی کھا کر گر گئے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا اور کہا کہ نیکی کا کام نہیں کہ آدمی سفر میں روزہ رکھے. تو روزہ نہ رکھا جائے, روزہ نہ رکھا جائے. جزاک اللہ خیر. رمضان وغیرہ میں یقینی طور پہ تجربہ ہے کہ کافی مشقت اور تکلیف ہوتی ہے, اور آدمی اسی عبادت کے لیے کیا اسی میں خلل ہو جائے, جلدی جلدی کر لے اور پریشان ہو, یہ مناسب نہیں ہے. تو نہ رکھے روزہ. جی البتہ میں یہ سوچ رہا تھا, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عصر کے بعد یہاں نکلتے ہیں, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقی رہتا ہے, روزہ توڑوں یا نہ توڑوں؟ ہاں, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ یہ پوچھنے والے ہیں. تو اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ بالکل ٹائم 1-1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا, آپ آدمی روزہ نہ توڑے. تاہم اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا وہ, اور اس کو اجازت ہے کیونکہ سفر اس کا شروع ہو گیا ہے. مسافر ہو گیا ہے تو روزہ توڑ سکتا ہے. اچھا, اسی ضمن میں ایک اور بات کہہ دوں. اچھا وہ آپ نے یاد دلا دیا, یہ یاد آ گئی یہ بات. جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض بھائیوں کی فلائٹ صبح میں 10 بجے ہوتی ہے, تو کیا کرتے ہیں کہ صبح سے ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں, یہ سوچ کر کے کہ ہمیں کیا ہے, ہم مسافر ہونے والے میں روزہ نہیں رکھنا. نہیں, آپ روزے کی نیت کریں گے, روزہ رکھیں گے. جب آپ سفر کے لیے روانہ ہو جائیں گے تب آپ مسافر ہوں گے, تب آپ روزہ توڑ دیں گے. ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھتے ہی کیا ہے, گھر میں بیٹھے بیٹھے مسافر بن جائیں. آپ کو کیا معلوم, ہو سکتا ہے آپ کا سفر نہ ہو سکے, ہو سکتا ہے کوئی اور دوسرا معاملہ ہو جائے. تو آپ روزے کی نیت کریں گے, روزے سے رہیں گے. جب آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے تو آپ مسافر ہو گئے, اب آپ روزہ توڑ دیجیے. جی مجاہد بھائی فرمائیں. السلام علیکم شیخ, ایک سوال تھا. جیسا لوگ عمرے کے لیے جب جانا چاہتے ہیں تو ابھی جس طریقے سے اگر طائف سے ہوتے ہوئے اگر جا رہے ہیں تو طائف کی جب میقات کراس کرنے سے پہلے ہی نیت کرنا ضروری ہے, آئی تھنک رائٹ؟ یا پھر جو ہے بعض لوگ کیا کرتے کہ پہلے وہ لوگ جدہ پہنچ جاتے, جدہ پہنچ کے وہاں پہ ریسٹ کرتے 1-2 دن, پھر وہاں سے پھر واپس طائف جاتے, واپس طائف جا کے وہاں سے دوبارہ نیت کر کے احرام باندھ کے جو ہے واپس آتے طائف سے. تو یہ طریقہ کیا درست ہے یہ, یا پھر جو ہے جب میقات سے گزر رہے تو وہیں پر کرنا ضروری نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میقات سب کے لیے بیان کی کہ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے, شام والوں کے لیے ذات عرق ہے, یلملم یمن والوں کی طرف, یعنی چاروں طرف سے جب آپ نے میقات کی تحدید کی کہ یہ میقات ہے چاروں طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے, تو آپ نے فرمایا لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ. یہ جو میقات متعین کی گئی, کوئی بھی آ رہا ہے, کوئی ادھر سے 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 آ رہا ہے, چاروں طرف سے آنے والے لوگ اگر حج اور عمرے کے غرض اور ارادے سے آ رہے ہیں تو کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ میقات کراس کر دیں کسی بھی شخص کے لیے.
اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہاں سے نکلا ریاض سے عمرہ کرنے کے لیے اور طائف پہنچا اور طائف سے نکل گیا وہ جدہ گیا، اگر راستے میں کوئی میقات نہیں آئی تو میقات آئے گا. لیکن اگر کوئی شخص حج اور عمرے کے ارادے سے نکل رہا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ میقات پر ٹھہر کر کے وہاں سے نیت وغیرہ کرے، پھر نکلے وہاں سے اور عمرے کی ادائیگی کرے، حج کی ادائیگی کرے. اب اس کو کہیں رکنا ہے تو اس وجہ سے وہ ڈیلے کر دے اس کو اور سوچ رہا ہے کہ پہلے میں جدہ میں کمپنی کا کام، یہ کام اس سے فارغ ہو جاؤں پھر آ کر کے جو ہے وہ کروں. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر کے نکل جائے. اگر وہ احرام کی حالت میں وہ جس کام کے لیے گیا کر سکتا ہے تو کر لے، پھر اس کے بعد عمرے کی ادائیگی کر لے. لیکن بغیر احرام کے حج اور عمرہ کرنے والا آدمی کسی بھی صورت میں میقات کو کراس نہ کرے. یہ تمام علماء اس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں بغیر کسی اہم ریزن کے میقات کو کراس کر دینا یہ حرام ہے. اگر واپس آئے گا ہو، لیکن جب اسی مقصد اور ارادے سے یہ درست اور صحیح نہیں ہے. عام طور سے جو لوگ کام وام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس 2 in 1 والا معاملہ ہوتا ہے. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ کمپنی کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد وہیں سے وہ احرام باندھ کر کے چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. جب آپ اپنے گھر سے ہی یہ ارادہ اور نیت کر کے نکلے ہیں کہ آپ عمرہ کرنے والے ہیں تو پھر کیسے آپ بارڈر کو میقات کو کراس کر سکتے ہیں جب آپ کا ارادہ پہلے ہی سے ہے؟ ہاں اگر یہ ہوتا کہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کمپنی میں پہنچ گئے اور وہاں کام سے جلدی فارغ ہو گئے تو ایک الگ بات ہے، پھر آپ قریب کی کوئی میقات پہ آ کر کے احرام باندھ کر کے عمرہ کر لیجیے. لیکن جب آلریڈی پہلے ہی سے نیت کی انشاء ہو چکی تھی، نیت پیدا ہو چکی تھی آپ کے پاس، پھر کسی بھی صورت میں آپ کا میقات کو کراس کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی ترجیحات میں دین کم اور دنیا زیادہ ہے. کتنا آسان معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے عمرہ پرفارم کر لے اور 1-1.5 گھنٹہ کا معاملہ، 2 گھنٹے کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد کمپنی کے کام میں لگ جائے. لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے عمرے کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. یہاں سے ڈائریکٹ وہ کمپنی کے کام پہ پہنچتا ہے، وہاں کمپنی کا کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہی کمزور فتوے کے ساتھ وہاں سے نکل جاتا ہے وہ احرام باندھ کر کے وہی جدہ سے عمرہ کرنے کے لیے. سب سے بچنا چاہیے. عبادات کو کے ساتھ کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. جیسے بیان کی گئی اسے ہی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہرحال بات لمبی ہو گئی مجاہد بھائی. خلاصہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر یہاں سے جا رہا عمرہ کرنے کے لیے تو اس کو میقات پہ احرام باندھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد پہلے اس کو عمرے کی ادائیگی کر کے پھر جدہ وغیرہ جانا چاہیے. تاہم اگر اس کا جدہ جانا زیادہ ضروری ہے، کسی کو وہاں سے پک اپ کرنا ہے، اس کے ساتھ عمرہ کرنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی میقات پر وہ احرام باندھ لے اور پھر جدہ چلا جائے اور جن لوگوں کو لینا ہے لے کر کے پھر عمرے کے لیے وہ روانہ ہو جائے. لیکن بغیر احرام کے وہ نہ آگے بڑھے اور بغیر احرام کے وہ داخل نہ ہو جائے، کیونکہ میقات کو عالم جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ سوال ہے کروں؟ جی فرمائیں. وہی شیخ سفر میں جب سفر آسان ہو تو قضا نہیں کر سماج کی جمع بھی نہیں کر سکتے ہیں نا، اس میں روزہ رکھنا بھی کیسا ہے شیخ؟ اگر کچھ سفر میں کچھ تکلیف نہیں ہوتا، آسان سے کار میں جا کے آرام سے کہیں رکا کہ افطار بھی کر سکتے ہیں، سحری بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا اگر سفر آرام دے تو آپ نمازوں کو قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے شیخ. آپ پرسوں بولے کہ نہیں کریں گے تو بہتر ہے، کچھ سنا تھا میں نے. اگر ابھی ایک مسعود اسلم مدنی بھی بولے کہ ابھی سفر تو بہت آسان ہے، آپ کیوں کر بھی کہیں بھی گاڑی رکا سکتے ہیں، تو آپ اثر پہ مغرب اس کے وقت میں پڑھ لو. نماز قصر کرنے کا ہے یا جمع کرنے کا ہے؟ دونوں الگ الگ چیز. جمع کرنے کا جمع دیکھیے یہ دونوں الگ چیز ہے. جمع جو ہے نمازوں کو، 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ رخصت ہے، یہ افضل نہیں ہے، چاہے سفر ہو یا کہیں ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟
دو نمازوں کو اکٹھا اور جمع کرنا یہ رخصت ہے. ہر صورت میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ سفر میں بھی. لیکن مسافر کو رخصت اور اجازت ہے کہ وہ دو نمازوں کو اکٹھا اور جمع کر سکتا ہے، اگرچہ سفر بہت آرام دہ ہی کیوں نہ ہو. جب صحابہ اکرام سفر کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر سفر کرتے تھے، تو بھی ان کا سفر ان کے اپنے کنٹرول میں ہوتا تھا، کیونکہ اونٹ اونٹنی سے سفر کرتے تھے، گھوڑے وغیرہ سے سفر کرتے تھے. تو یہ اپنی ہی سواری، جیسے آج آپ کی اپنی کار ہے. تو اس لیے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو رخصت اور اجازت ہے. افضل اور بہتر یہ ہے کہ اگر سہولت ہو تو سفر میں نمازوں کو جمع نہ کیا جائے، یعنی دو نمازوں کو ایک ساتھ نہ پڑھا جائے، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو. لیکن جہاں تک معاملہ قصر کا ہے، نمازوں کو قصر کا، یعنی ظہر کو 2 رکعت، عصر کو 2 رکعت، عشاء کو 2 رکعت، اور سنتوں کو نہ پڑھنے کا سوائے فجر کی سنت اور وتر کے، تو چاہے سفر میں آرام ہو یا تکلیف ہو، ہر صورت میں بہتر یہ ہے کہ آدمی قصر کے ساتھ نماز پڑھے. کیونکہ ایک مرتبہ بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر میں سفر میں پوری نماز پڑھائی ہو. تو دو چیزیں ہیں، ایک نمازوں کو کم کرنا، قصر جس کو کہتے ہیں، یہ ہر حال میں سفر میں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ سفر میں نمازوں کو جمع کرنا، تو یہ رخصت اور اجازت ہے، اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. افضل اور بہتر ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے. واضح ہے ہمارے بھائی؟ اوکے شکریہ. نہیں لگ رہا ہے کہ جواب وہ نہیں جو آپ سننا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ سوال نہیں تھا، کیا کچھ اور تھا کیا آپ کا؟ وہی روزے کا بھی وہی سے مسئلہ ہے نا شیخ. روزے کا بھی ایسا ہے کیا نہیں، روزہ رکھے جانا ہے نہیں چھوڑ کے مسئلہ نہیں. روزے کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، ایک تو قرآن کی آیت ہے کہ جو آدمی مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لے. صاف کام مسافر، اس میں مشقت اور غیر مشقت کی شرط نہیں لگائے گی. دوسری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابہ کا جو معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے تھے، اس سے انکار نہیں، لیکن آپ کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. لیکن عام صحابہ کا معمول کیا تھا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. ایک سفر میں تھے، صرف اللہ کے پیغمبر اور عبداللہ بن رواحہ روزے سے تھے، باقی کوئی بھی روزے سے نہیں تھا. تو سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، اگرچہ سفر میں آرام خوب زیادہ ہی کیوں نہ ہو. آپ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو اب بھی روزہ نہ رکھنا ہی افضل اور بہترین عمل ہے. تاہم اگر کسی انسان کو یہ ڈر ہو کہ اگر وہ روزہ چھوڑ دے گا اور بعد میں نہیں رکھ پائے گا، ایسے میں اگر انسان کو ڈر ہے تو پھر وہ رکھ لے، اگر کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہے تو. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ ایک سوال تھا، اگر کوئی رشتہ دار اپنے انڈیا سے ادھر آ رہے شیخ اور ایک ہفتہ کچھ ریاض میں رہ کے اور پھر نکلے، تو یہ لوگوں کا کیسا رہے گا شیخ احرام بننے کا؟ وہی جب ریاض سے نکل رہے ہیں مکہ تو طائف ان کی میقات ہوگی نا. اب تو ان کے راستے طائف آئے گا نا. جی شیخ. یا تو اگر فلائٹ سے جا رہے ہیں تو اوپر جو گزرتا ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ وہیں آئے. جو راستے میں جب آپ جا رہے ہیں تو جو بھی آپ کے راستے میں آ جا رہا ہے، جس طرف سے آپ جا رہے ہیں وہی آپ کی میقات ہوگی. مدینے سے اگر آپ یہاں سے آپ ریاض کے رہنے والے ہیں، اگر آپ مدینہ پہلے چلے گئے تو آپ کی میقات کہاں ہوگی؟ پھر ہوگی. جی ایسے ہی. جی محمد عبد الرحمان کیا ہے فرمائیں. جی بھائی جان فرمائیے. السلام علیکم شیخ. سوری میں انمیوٹ نہیں کر پا رہا تھا. جی عمرے کا سوال ہے. ایکچولی بوقت کتنے عمرے کرنا افضل ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ ریاض سے مکہ گئے ہیں تو کتنا عمرہ کرنا چاہیے آپ کو؟ جی ایسے ہی نا. جی ریاض سے ہو یا پھر اگر کنٹری سے ٹریول کر رہے ہیں. جی بہت اچھا. دیکھیے آدمی کو ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے، اور باقی جو اوقات ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، وہاں نمازیں پڑھنا،
قرآن کی تلاوت کرنا وغیرہ، اس میں وقت لگانا چاہیے. ایک سفر میں انسان کو ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، کسی ایک سے بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے ایک سفر میں ایک سے زائد عمرہ کیا. اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ نیکیوں کے خواہش مند اور طلبگار تھے. اور یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس زمانے میں آج کی بنسبت سفر کتنا مشکل تھا. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی، جبکہ ان کے لیے سفر اتنا مشکل، مدینے سے مکہ پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ جب مدینے سے مکہ جاتے تھے، دور والی بات نہیں کر رہا ہوں، مدینے سے مکہ جاتے تھے، تب بھی ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہو کرتے تھے. اس لیے سلف صالحین کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، سب کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک سفر میں آدمی ایک ہی عمرہ کرے. اب سوال یہ ہے، اب افضل اور بہتر اور درست رائے، لیکن اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ عمرہ کر لیتا ہے تو کیا اس کو غلط کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے پہلے ہی ذکر کیا گیا کہ اس کی واضح کوئی دلیل موجود نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ بدعت کر رہا ہے اور یہ سب ساری کی ساری چیزیں. تاہم یہ ضرور کہا جائے گا افضل اور بہتر یہی کہ وہ ایک ہی عمرہ پر اکتفا کرے، دوسرا عمرہ نہ کرے، کیونکہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں رہا. اگر کوئی آدمی کرنا ہی چاہتا ہے تو کہاں سے کرے گا؟ وہ میقات پہ آئے گا. مسجد عائشہ نہیں، مسجد جیزانہ نہیں، یہ سب جگہ نہیں، یہ میقات نہیں ہے. یہ سب یاد رکھیے، سب میقات نہیں. ہمارے بھائیوں نے اتنا اس کو استعمال کیا مسجد عائشہ کو کہ وہ سارے لوگوں کے ذہن میں ہو گیا کہ یہ میقات ہے. یہ میقات نہیں ہے، نہ مسجد جیزانہ میقات ہے. اصل میں ہے کیا یہ معاملہ کہ جو لوگ حدود حرم کی باؤنڈری کے اندر ہیں ان کو عمرے کا احرام باندھنے کے لیے حدود حرم سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو باہر نکلنے کے لیے سب سے قریبی اس طرف سے مسجد عائشہ ہے جو تنعیم کا علاقہ کہلاتا ہے. تو جو جس طرف ہے وہ وہاں باہر نکل کر کے حدود حرم سے وہ احرام باندھ لیں گے جو وہاں کے حدود حرم کی باؤنڈری میں رہ رہے ہیں. اور جو لوگ میقات کے اندر ہیں حدود حرم سے باہر ہیں جیسے جدہ والے، تو وہ لوگ اپنے علاقے سے، اپنے کمرے ہی سے احرام باندھ سکتے ہیں. جو لوگ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں ان کو میقات پہ احرام باندھنا ہوتا ہے. اس طریقے سے تین شکل و صورت بن رہی ہے. جو لوگ میقات کے باہر سے ہیں وہ میقات پر احرام باندھیں گے، جو لوگ حدود حرم کے باہر ہیں لیکن میقات کے اندر ہیں جیسے جدہ والے تو وہ لوگ اپنے ہی علاقے سے احرام باندھیں گے. جو لوگ حدود حرم کے اندر ہیں ان کو احرام باندھنے کے لیے حدود حرم سے باہر نکلنا ہوگا. عمرے کا، حج کا وہ اپنے گھر سے باندھ سکتے ہیں. تو اسی کی ایک شکل کیا ہے، یہاں مسجد عائشہ وغیرہ ہے. تو یہ میقات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی دوسرا عمرہ کرنا ہی چاہتا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست اور صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، لیکن یہ کہہ پانا بہت مشکل ہے کہ اس کا یہ عمرہ نہیں ہوا. تو اگر اس کو کرنا ہی ہے تو علماء نے یہ کہا کہ وہ میقات پہ چلا جائے اور وہیں سے احرام باندھ کر کے دوبارہ آ کر کے عمرہ کریں. جزاک اللہ خیر. لیکن اسی بات کو ترجیح دیجئے کہ ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ نہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ خاص طور سے اپنے پاس انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسری جگہوں سے آتے ہیں وہ تو سبحان اللہ پوری خاندان کا عمرہ کر کے جاتے ہیں. ریفرنس وہی تھا میرا. پورے خاندان کا عمرہ کرتے ہیں. اور مجھے تعجب ہوا کہ ہمارے خود ایک ریلیٹیو آئے ہوئے تھے تو وہ تو اپنے ہوٹل سے ہی میقات بھی جانے کی زحمت نہیں اٹھا رہے تھے، وہ ہوٹل سے ہی ماشاءاللہ دنا دن نیت کر کے عمرہ پرفارم کر رہے تھے. تو اس سب پہ کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کر کے کون اللہ کے پاس حاضر ہو رہا ہے. تو عبادات کے اندر کوالٹی پیدا کیجیے. کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے. یہ نہ اسلامی طور طریقے سے میچ کھانے والی چیز ہے کہ آدمی جو ہے بہت زیادہ کے پیچھے پڑا رہے اور کوالٹی نہ کرے، کوالٹی مینٹین نہ کرے. ظاہر ہے اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کتنے دنوں تک آپ وہاں مکہ رہ گئے لیکن آپ نے ایک ہی عمرہ پرفارم کیا، ایک ہی عمرہ ادا کیا، صحابہ نے ایک ہی عمرہ ادا کیا. ٹھیک ہے، اس لیے اس پر ہی توجہ کرنی چاہیے. اور اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ میقات پہنچ جائے. اللہ عالم. شکریہ، جزاک اللہ.
جی ارشد ریحان بھائی آپ کا پھر السلام سوال ہے؟ علیکم شیخ. ہاں ہاں جی جی شیخ. ابھی جو بھائی نے سفر کے تعلق سے پوچھا شیخ, انڈیا مطلب نیت کے تعلق سے, تو بعض فلائٹ شیخ جو حیدرآباد وغیرہ سے جی جو آتے ہیں تو وہ جدہ جا کر وہ جی ریاض بتائیں آتے تو. ہیں, وہ جدہ جا کر ریاض آتے ہیں شیخ. وہ تو ان کا کیا حکم ہے شیخ؟ پھر وہ ریاض آ کے ایک 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد عمرہ کرنا چاہ رہی, لیکن بعض فلائٹس ایسے ہیں جو جدہ جاتے ہیں وہاں سے پھر ریاض آتے ہیں, تو ان کے لیے کیسا حکم ہے؟ کیونکہ جب جدہ جائیں گے تو وہ میقات کراس کر لیں گے, تو ان کا کیسا حکم, کیا حکم ہے شیخ؟ جی بہت اچھی بات ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے عمرے کی غرض سے انڈیا سے آ رہا ہے یا پاکستان یا کہیں سے بھی آ رہا ہے, مثال کے طور پر صرف وہی مقصد, وہی اسی لیے آ رہا ہے وہ, اور فلائٹ وہ جدہ رک رہا ہے اور جدہ سے پھر مکہ قریب ہو جا رہا ہے, تو ایسے آدمی کا پہلے ریاض وغیرہ آنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے, بہتر طریقہ نہیں ہے. بلکہ جب اسی مقصد کے لیے آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے عمرہ پرفارم کر لے, عمرہ ادا کر لے, یہ زیادہ بہتر ہے. تاہم اگر کسی وجہ سے, جیسے ساتھ کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے, اگر آدمی یہ کرتا ہے کہ ایک میقات کو چھوڑ کر کے دوسری میقات پر وہ احرام باندھنا چاہتا ہے تو ایسا کر سکتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ مدینے کی جو میقات تھی اس کو چھوڑ دیتی تھی کبھی کبھار, اور اس کو چھوڑ کر کے وہ دوسری جو رابع والی میقات ہے وہاں سے وہ عمرہ کا احرام باندھتی تھیں. تو کبھی اگر کوئی وجہ ہے اور اہم ریزن ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک میقات کو چھوڑ کر کے دوسری میقات جو آپ کے راستے سے میں آ رہی ہے وہاں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں. تاہم افضل اور بہتر یہی ہے کہ پہلی میقات جو آپ کی اصل میقات ہے وہیں سے احرام باندھنا چاہیے, لیکن کوئی وجہ اور ضرورت ہو تو کیا جا سکتا ہے. اللہ عالم. شیخ اور ایک سوال ہے جی شیخ, جو لوگ اگر لا علمی کی وجہ سے پہلے ایسا کر لیے, جدہ چلے گئے, میقات کراس کر کے جدہ میں رہ کے ایک رات رک کے پھر اگلے دن جا کے عمرہ کرے, پھر میقات آ کے احرام باندھ کے نیت کر کے عمرہ کے لیے گئے, تو ایسے لوگ صرف توبہ کافی ہے یا کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے لا علمی کی وجہ سے اگر ایسا کرے کوئی؟ یعنی وہ لوگ جو یہاں سے پہلے جدہ گئے, جدہ ٹھہرے اور جدہ کے بعد پھر میقات پہ آئے ہے نا, جی یہاں جی سے احرام باندھ کر کے پھر جا کے عمرہ کیا, یہی نا؟ جی تو جی نہیں, بس آئندہ ایسا نہ کریں, اچھا عمل نہیں ہے, اچھا طریقہ نہیں ہے. اور خود آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ جب اس کا مقصد ہی یہی ہے عمرہ کرنا, تو ہر خیر و بھلائی میں جلدی کرنا چاہیے. سابقوا الی الخیرات سارعوا الی مغفرہ, ہاں خیر البر عاجلہ, یہ سب بات ہے نا کہ خیر اور بھلائی یہ ہے کہ آپ اس کو جلدی کر لیں. کیا پتا آپ کی موت واقع ہو جائے, آپ عمرے کے ارادے سے نکلے لیکن آپ چند دنیاوی لوازمات کی وجہ سے اس میں پھنس گئے اور اسی موقع سے آپ کی وفات ہو گئی, حالانکہ آپ ریاض سے نکلے عمرہ کرنے کے لیے, جدہ گئے اور جدہ میں آپ کی وفات ہو گئی جو 4 دن گزارنے میں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی عبادات پر فوکس کرے اور اس کو پہلے انجام دے, کیونکہ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ حج اور عمرہ ایک مرتبہ آپ نے کر لیا تو ضروری تو نہیں ہے, لیکن دوبارہ آپ نے اگر کرنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر میقات وغیرہ پر آپ کو احرام باندھ کر کے پہلے اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, الا کہ کوئی خاص اور بڑی وجہ ہو, کوئی خاص اور بڑی وجہ ہے تو بھی اس کا طریقہ یہی ہے جیسے شیخ البانی وغیرہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی جدہ میں جانا چاہتا ہے, بہت ضروری ہے اس کے لیے, وہاں کوئی اس کا ہے, تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ احرام باندھ لے میقات پہ, پھر اس کے بعد احرام ہی کی حالت میں وہ جدہ چلا جائے. کون سی ایسی چیز ہے جو مانے ہے؟ اور الحمدللہ کوئی ایسا بھی معاملہ نہیں کہ کفر ملک میں ہے کہ احرام کی حالت میں اگر کوئی دیکھ لے تو مسئلہ ہے, سب لوگ انڈرسٹوڈ ہے, سب لوگ جانتے ہیں اس کو. تو اگر کوئی معاملہ بہت اہم ہو, جیسے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی وجہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان سنت کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور میقات کو مس کر دیتا ہے, وہ کیا ہے, کسی سے ملنا ہے, ان کو لے کر کے جانا ہے, بھائی آپ ریاض سے نکلے, طائف آپ کی میقات ہے, طائف پہ آپ احرام باندھ لیں, وہاں سے پھر اگر ضروری ہے کسی کو وہاں سے پک اپ کرنا جدہ سے تو آپ اسی احرام کی حالت میں وہاں پہنچ جائیں. تو یہ سب چیز سیکھنے کی ہے, اگر آدمی سیکھ لیتا ہے تو انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی اور اس کو سمجھ میں آ جائے گا, کیونکہ شریعت میں الٹرنیٹو اور راستے موجود ہوتے ہیں. لیکن جو ہے نہ سیکھنے کی وجہ سے کیا ہے, آدمی کئی چیزیں بڑی غلط کر دیتا ہے.
जज़ाकल्लाह खैर शेख। वय्याकुम वय्याकुम। शेख आपका जवाब तो वाज़ेह था शेख, मगर मैं उसमें ये वो करना चाह रहा था कि डायरेक्ट फ्लाइट रहती शेख वो एक्चुअली, मगर जिद्दा से लेकर आती है वो, तो उस मौक़िफ़ पे कैसा करना चाहिए वो बोलना चाह रहा था। डायरेक्ट फ्लाइट होती है कहाँ से? और हैदराबाद से डायरेक्ट फ्लाइट ही रहती है, और नहीं सऊदी नहीं, अरब डायरेक्ट फ्लाइट कहाँ से होती है? हैदराबाद से शेख, इंडिया हैदराबाद से। रियाज के नहीं लिए। शेख, ऐसा है शेख, वो हैदराबाद से फ्लाइट होती है, वो रियाद जिद्दा पहुंचकर जो रियाद के पैसेंजर्स होते हैं वो फ्लाइट से बाहर नहीं आते, वो फ्लाइट में ही रहते हो, फिर वो फ्लाइट जो है रियाद आती है, ऐसे ही है ना भाई? जी जी जी, वैसे है, वो डोमेस्टिक लेते हैं वहां से, फिर जी, मतलब वो एयरपोर्ट से फ्लाइट चेंज करते और जो है बाहर नहीं आते, वो मतलब वो मुसाफिर ही मतलब ये है कि नहीं नहीं किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन जैसे एक चीज होती है अफजल और बेहतर, अगर आप वहां से आए हैं उम्रा ही अदा करने के लिए तो पहले आपको इसी पर तवज्जो करनी चाहिए, आपको इसी पर तवज्जो करनी चाहिए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मामला ऐसा हो कि नहीं आप कॉस्टली और महंगी पड़ रही है, अगर आप जद्दा जा रहे हैं वाया जद्दा, अगर रियाज आ रहे हैं तो सस्ती पड़ रही है, इस तरह की अगर कोई बड़ी वजह है तो कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन रियाज आप आ जाए, रियाज से फिर जो है आप उम्रे के लिए रवाना हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं उसमें। अगर आपको ये हो कि ये मिकात मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन दूसरी मिकात पे मैं जा रहा हूँ तो ऐसा किया जा सकता है, जैसा कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की का अमल अभी आपके सामने पेश किया गया है। तो इसमें सिर्फ यही हो रहा है कि जो ट्रांजिट के साथ आ रहे हैं वो एक मिकात को छोड़ करके दूसरी मिकात का सहारा ले रहे हैं। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। भैया चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। कल दो मौजू बिइज़्निल्लाह रहेंगे, एक तो जुमे के बाद वाली क्लास में और रमज़ान और दुआ, या रमज़ान का या दुआ का रमज़ान से क्या ताल्लुक़ है, और ख़ास तौर से रोज़े की हालत में दुआ क्यों, ये जुमे के बाद वाले। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो शाम में उम्रे का तरीक़ा सुन्नत के मुताबिक, इसको अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह ताला से दुआ करें कि आसानी हो, इसको बेहतरीन अंदाज में हम लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि उम्रा बार बार भी करते हैं लेकिन ये महसूस होता है कि कमी और खलल बहरहाल मौजूद है अभी भी उम्रा करने में। वालिदा को बुलाए हैं विजिट वीज़ा पे मदीना जाके, फिर मक्का गए उम्रा कराने करने, ताकि वालिदा उम्रा करके थक जाए तो वापस रियाज में आराम करें। कोई हर्ज नहीं है, आप वालिदा को बुलाए हुए हैं तो रियाज में बुलाए हैं, पहले आप जो है विजिट वीजे पे बुलाए हैं, आप गोया कि आप सिर्फ एक मकसद नहीं और भी कई हैं, तो आप रियाज में रखें और उसके बाद मदीना पहले निकल जाएं और मदीने से फिर मक्का, ताकि मक्का से फिर वापस रियाज आ सकें, कोई हर्ज नहीं है इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। किया जा सकता है। चलिए फिर मुलाकात होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम।